شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس خود پاک اور اپنے ارد گرد رکھنے والی جماعت صحابہ کی بھی پاک، اور جہاں پر آپ رہتے وہ جگہ بھی پاک، اور جو کپڑے پہنتے وہ بھی پاک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ پاک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکی کو خوبصورتی کہتے ہیں، اور اس خوبصورتی کو پسند کرنے کا نام زینت ہے، جمال ہے، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور یحب الجمال ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی رہبوں سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کر دی تھیں اور گھڑ دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی زینت پسند نہیں ہے، یعنی وہ رہبوں کی طرح رہنے سہنے کو پسند کرتا ہے، لہذا میلے کچیلے اور بے لباس رہنے کو اختیار کرو تو اللہ راضی ہوگا ورنہ نہیں۔ 7 آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش الہی سے یہ وحی نازل کی۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر ڈھالیں۔ کون سی ایسی زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہو؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآنی مضامین کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زینت کو اور جمال کو، خوبصورتی کو اور خوبصورت رہنے کو پسند فرماتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے پسند ہے کہ میرا لباس اجلا ہوا ہو، میرے سر پر تیل لگا ہوا ہو، میرے جوتے کے تسمے بھی نائے ہوں، اور پھر میں اس حال میں جب کپڑے پہنوں، اور میری کئی چیزوں کا اور بھی انہوں نے ذکر کیا، حتیٰ کہ اپنے کوڑے یعنی ہاتھ میں جو سوٹا سٹک جو میں رکھوں تو وہ بھی اچھی اور اعلیٰ ہو، تو کیا یا رسول اللہ یہ تکبر کی علامت تو نہیں ہے؟ آپ سے صحابی نے پوچھا کہ کیا اگر میں ایسی اچھی حالت بنا کے رکھوں، اچھے کپڑے پہنوں، اچھی ٹوپی پہنوں، اچھا لباس پہنوں، اچھی جوتی پہنوں، اور میرے ہاتھ میں اچھی سٹک ہو جو راستے میں ہر چیز سے بچنے کی خاطر ہوتی ہے، سنت ہے عصا کا رکھنا، آج تو اس چیز کو کوئی رکھنا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھوں کا کام ہے، یہ صرف بوڑھوں کا نہیں، سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹک ساتھ رکھا کرتے تھے یا نیزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ تکبر تو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ولیکن الکبر من صفح الحق، تکبر تو حق کو ٹھکرا دینا ہے، اس بات کو تکبر نہیں سمجھتے، حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، کسی عالم مولوی کی بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کی بات ہے، وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اس کو سنو سمجھو، اگر اچھی بات ہے تو لے لو، یہ مت دیکھو کہ نام کون ہے یا بندہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اگر حضور کی بات کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لو، اگر وہ تکبر سے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ سب سے بڑے تکبر کی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو دین کی بات کو سن کر مولوی کی بات کو ہلکا کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو سمجھے، رسول اللہ کا فرمان ہے من صفی الحق وازدر الناس، اگر وہ حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہی تو تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر جانے، نہ کہ کپڑے پہننے سے وہ تکبر میں آ جائے گا، کپڑے پہن کر کسی کو حقیر مت جانے، کسی غریب فقیر سے نظر مت ہٹائے، اس لیے اسے پسند ہے اس کا بندہ اچھا پہنے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں۔ اس عقل و خرد کا امام اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا جائے تو اس کی سمت درست رہے گی ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہی ایسے شاگرد پیدا کیے جو اللہ کی خوشی کے لیے پہنتے تھے اور اللہ کی خوشی کے لیے آرائش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو فرمایا، جب تمہیں 2 کپڑے نصیب ہیں تو تم نے ایک کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ یاد رکھو اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا
کہ اسے خوش کرنے کے لیے اچھی تزئین، اچھی آرائش، اچھا لباس پہنا جائے۔ اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر اچھے لباس میں خوش ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور اس کے جسم پہ کپڑے بہت ہی بوسیدہ تھے اور حالت اس کی بوسیدہ تھی، بال اس کے بوسیدہ تھے، یعنی بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تو غریب ہے، تیرے پاس کچھ نہیں تو میں تجھے کچھ دوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو بہت سی زمین ہے، میرا تو بہت سا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو تو کیوں نہیں ظاہر کرتا اس کو؟ اس طرح کی حالت بنا کر رکھنا یہ بھی ناشکری ہے اور اللہ کے احسان اور انعامات کی ناشکری کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں تکبر سے بھی بچائے اور غریبوں فقیروں کو حقارت کرنے سے بھی بچائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھی اور خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔